اور جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، یہ مدت گزر جائے، پھر بھی مشرکین حرم میں اس کے آس پاس ملیں بت پرست، تو پھر تم انہیں جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اب یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، انہوں نے وارننگ کا بھی پاس نہیں رکھا، اور یہ ضدی اور ہٹ دھرم یہاں رہنے کو اب بھی بضد ہیں، لہٰذا ان سے اب کھل کر جنگ ہوگی، ان کو ختم کیا جائے گا۔ لیکن فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ تین کام کر لیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دینا۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ اگر یہ شرک اور کفر سے توبہ کر لیں، پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کا راستہ چھوڑ دینا۔ معلوم ہوا کہ جو یہ تین کام کرتا ہے اسی کو اسلام میں تصور کیا جاتا ہے، اور جو یہ تین کام نہیں کرتا وہ اسلام میں تصور نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی کتاب میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ ہمارے ہاں کلمہ پڑھنے والوں کا کتنا بڑا طبقہ جو ہے وہ نماز نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ دینے والے جو دے سکتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور ہم اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب تو کچھ اور کہتی ہے، لہٰذا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم شناختی کارڈ میں یا پاسپورٹ میں تو مسلم لکھے جا سکتے ہیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن کیا اللہ کی کتاب میں بھی ہم مسلم لکھے گئے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ موت کے وقت جہنم کے فرشتے آ کر روح قبض کر رہے ہوں اور ہم ساری زندگی پاسپورٹ پر مسلم لکھوا کر خوش ہو رہے ہوں۔ اللہ رب العزت ایسے وقت سے بچائے۔ پھر فرمایا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کی پناہ لینا چاہے تو اس کو پناہ دیجئے، پناہ دینے کے بعد اس کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ایک احسان یہ کریں حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اس کو اللہ کا کلام سنائیے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ چھوڑ آئیے۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے غیر مسلم تو اس کو بھی اللہ کی کتاب پیش کریں، اس کو اللہ کا دین سکھائیں، اس کو بتائیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ بہت امید ہے کہ وہ آپ کے اخلاق سے اور اللہ کے کلام کی تاثیر کو سن کر مسلم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ میں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، ابھی تو ہمارے گھر بھی ہیں مکہ میں، ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے جنگ کر لی اور یہ معاہدہ توڑ دیا تو ہمیں اس طرح سے نقصان نہ پہنچے، تو اللہ نے پوچھا کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے عہد کا اب پاس اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں، جب وہ خود عہد کو توڑ چکے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ عہد کو پورا کرتے ہیں تو تم بھی پورا کرو، اور اگر وہ توڑ چکے اور جو توڑ چکے انہیں 4 ماہ کی مدت دے دی گئی، اس کے بعد اب انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ نہ تمہارے معاملے میں خیال کرتے ہیں قرابت کا، نہ رشتہ داری کا، نہ عہد و پیما کا۔ ان میں سے کتنے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے رشتہ دار تھے لیکن انہوں نے تلواریں سونت دی؟ کتنے لوگ تھے جو دوست تھے پہلے عرب میں لیکن وہ دشمن ہو گئے؟ ہمارے سامنے یہ بات پیش کی گئی دوبارہ آیت نمبر 11 میں کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور اگر یہ 3 کام نہیں کرتے تو رشتہ دار ہیں تب بھی یہ تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ اللہ کا عذاب آسمان سے آتا تھا، مختلف قدرتی آفات کے ذریعے آتا تھا، لیکن اب دستور بدل چکا ہے، اب عذاب آئے گا مومنین کے ہاتھوں سے۔ کفار کو اللہ عذاب دے گا اور اس کے ذریعے اللہ انہیں رسوا کرے گا، ان پر تمہاری مدد کرے گا، اور مومنین کی قوم کے دلوں کو اللہ پاک کر دے گا، ان کو شفا عطا کرے گا۔ یعنی کہ معلوم ہوا کہ قتال اور جہاد کے اندر اللہ نے کوئی ایسی زبردست حکمت رکھی ہے کہ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے مشرکوں اور کافروں پر عذاب ہوتا ہے جو اللہ ایمان والوں کے ہاتھوں سے دلواتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اکثر جہاد ہوا اس میں اتنے مشرکین جہنم کے سپرد کر دیے گئے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں اس بات پر یقین ہے، صحابہ کرام کو اس بات پر یقین تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ سے پہلے یہی فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہمارے مرنے والے جنت میں اور ان کے مرنے والے جہنم میں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے۔ پھر فرمایا ہم کیوں ان سے جنگ نہیں کرتے، پھر کیوں صلح کریں؟ تو لیکن فرمایا کہ اللہ کا حکم یہی ہے۔
اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس وقت صلح ہوگی. صلح کے کتنے فوائد تھے یہ ہمارے سامنے تاریخ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر فائدہ ہوا. اللہ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے اب تک تو نہیں جانا ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں, اور اللہ نے یہ بھی نہیں جانا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے اس بات کو اب تک پیش نہیں کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی اور کو رازداں بناتے ہیں. جو منافق ہیں بھی وہ بھی ظاہر نہیں ہوئے, ان کو ظاہر ہونے دو. اسی لیے جہاد کا حکم دیا جاتا ہے کہ منافقین ظاہر ہو جائیں. اور یہ سورہ توبہ کے 5 رکوع گزرنے کے بعد جب جنگ تبوک کا حال آئے گا, اس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ. سورہ توبہ میں 2 نشستیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک نشست میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو اس پر معلوم ہوگا کہ منافقین کے کیسے کیسے بہانے تھے اور کس طرح سے ان کو رسوا کیا گیا. پھر اللہ رب العزت نے مزید مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا کہ مشرکین کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں, کیونکہ وہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کافر ہیں. تو کوئی کافر اللہ کی مسجد کو کیسے آباد کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرتے. امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو زمزم پلانا اور مسجد حرام کی صفائی کا خیال رکھنا یہ اتنے بڑے کام ہیں کہ جیسے یہ کام ہیں جو بتائے جا رہے ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر ایمان لانا, اللہ کے رستے میں جہاد کرنا, کیا ان 3 کاموں کے برابر یہ کام ہو سکتے ہیں کہ تم کافر مشرک بنے رہو اور حاجیوں کو زمزم پلا کر مسجد حرام کی صفائی کر کے سمجھو کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں؟ یہ کوئی کام نہیں. پہلے ایمان ہے, عمل صالح ہے, جہاد ہے, اس کے بعد زمزم پلاؤ, اس کے بعد خانہ کعبہ کی صفائی کرو, تو یہ کام تمہارے کسی گنتی میں آئیں گے, ورنہ تمہارے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں. معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں جو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جناب یہ میں نے مسجد بنانی ہے, 25 ٹن کا گنبد لگاؤں گا, نمازی اس کے اندر 5 ہیں. مسجدیں اتنی مزین ہیں لیکن نمازیوں سے خالی ہیں. تو یہ مسجدیں تعمیر کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے یا لوگ نماز ادا نہیں کرتے. مسجد آپ کی مسجد نبوی کیسی تھی؟ کیا تھا اس کے اندر؟ کتنی سادہ, کتنی سمپل. اور اللہ رب العزت کی توفیق دیکھیں کہ وہاں پر دین اسلام کا جو مرکز قائم ہوا ہے ایسا مرکز رہتی دنیا تک قائم نہیں ہو سکتا. تو یہ مضبوط عمارتیں بنانا, اندر سے دل کھوکھلے ہو, ایسی مسجد کا کوئی فائدہ نہیں. آپ مسجد سادہ بنا لیں, وہ پیسہ آپ مساکین کو دے دیں جو اتنا آپ پیسہ عمارت پر لگا رہے ہیں, لیکن کم از کم لوگوں کو نماز کی طرف رغبت تو دیں. مسجد آباد عمارتوں سے نہیں ہوتی, وسائل اور آسانیاں دینے سے نہیں ہوتی, مسجد آباد نمازیوں سے ہوتی ہے. اپنے اخلاق کو اچھا کریں. اکثر مساجد میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, کیوں؟ کہ مسجد کمیٹی والے نے فلاں کو یوں کر دیا, اس نے اس کو یوں کہہ دیا, اس وجہ سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. اپنی انا کو بیچ میں لا کر لوگ مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں. یہ بہت برا عمل ہے. اللہ نے فرمایا کہ زمزم پلانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر تم ایمان نہ لاؤ, نیک عمل نہ کرو, جہاد نہ کرو. معلوم ہوا کہ ہمیں اس بات پر خود عمل کرنا چاہیے کہ جو ریچولز ہیں ان سے زیادہ اپنی اخلاقیات اور اپنی عبادات کو بہتر بنانا چاہیے. صرف یہی نہیں کہ ظاہری ٹپ ٹاپ کر کے ہم نے کہا جی بڑی مسجد بنا دی ہم نے. پھر اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے, اے ایمان والوں, اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہوں. یعنی وہی بات کہ جو اہل اسلام واپس مکہ جا رہے تھے انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ہم فتح مکہ کریں گے, ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے سامنے میری تلوار کی نوک کے سامنے میرا بھائی آ جائے, میرا باپ آ جائے, تو کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا آتا ہے تو آئے. انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہے تمہیں نقصان پہنچانے میں؟ اگر یہ ایمان لے آتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا مکہ داخل ہونے کے بعد کہ جس کو ابو سفیان نے پناہ دے دی, جو ابو سفیان کی پناہ میں آ گیا اس کو پناہ مل جائے گی, ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. ہاں جو تلوار لے کر سامنے آئے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. فتح مکہ وہ واحد وقت ہے تاریخ کے اندر کہ جب کسی جنرل کو, کسی حاکم کو واپس لوٹنے کا موقع ملا اس سرزمین پر جہاں سے اس کو نکالا گیا تھا, اور ایسی واپسی
کہ جس میں 10,000 لوگ مسلح تھے لیکن کسی بھی شخص کو قتل نہیں کیا گیا۔ تاریخ اس پر گواہ ہے اور کفار بھی اس پر حیران ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب کروسیڈز ہوئے ہیں، صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، تو جب یہ لوگ جیروسلم میں جاتے تھے، عیسائی، یہود کو تو چھوڑیں، عیسائی جو بڑے نرم بنتے، تو انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں اہل اسلام کا قتل کیا ہے۔ کہا جاتا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں، برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون بہہ رہا تھا جیروسلم کی گلیوں میں۔ کسی کو وار نہیں کیا، کسی کو موقع نہیں دیا، قتل کرتے گزر گئے، سب کو ختم کر دیا۔ اور یہ کیسا اسلام ہے جس کو لوگ کہتے ہیں یہ ٹیررزم سکھاتا ہے، یہ دہشت گردی سکھاتا ہے؟ یہ اسلام ہے جس کا جنرل، جس کا نبی، جس کا رسول، جس کا حاکم وہ فاتحانہ داخل ہوتا ہے، سب کو قتل کر سکتا ہے لیکن ایک بھی شخص کو قتل نہیں کیا۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں یورپ کے کہ اس سے زیادہ اسلام کے امن اور سلامتی پر ہونے کی کوئی اور دلیل نہیں مل سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے کہ ہم کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بات بھی سن لو، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہاری تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ تمہارے گھر جنہیں تم دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہو، یہ 8 چیزیں گنوا کر فرمایا، اگر یہ سب تمہیں محبوب ہیں اللہ سے زیادہ اور اس کے رسول سے زیادہ اور اللہ کے رستے میں جہاد سے زیادہ، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ کا حکم، اس کا عذاب آ جائے۔ آپ سوچیں یہ 8 چیزیں ہم سب کو کتنا کمزور کرتی ہیں۔ ماں باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، اموال، تجارت، گھر، یہی تو چیزیں ہیں دنیا میں، اور ہے کیا جس کی وجہ سے انسان جہاد سے کتراتا ہے، جہاد سے جی چراتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہاری یہ کیفیت ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان فاسقوں میں سے نہ کرے۔ کل انشاءاللہ تعالی سورہ توبہ کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں منافقت سے بچائے، بزدلی سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے جو اس کے پاس ایمان والے لکھے جاتے ہیں۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔